محبوب کی محفل کو یہ محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو یہ محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد جو قسمت کے سکندر ہے، جو سرکار کی محفل میں آیا جایا کرتے ہیں۔ تو یہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ ایک مرتبہ جن کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وعلی وسلم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ولی کی محفل میں ہمیں بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہے۔ میرے ساتھ تھوڑا وقت دیجیے، انشاءاللہ اس کے بعد میں جو ہے مائک ہمارے سامنے سلسلے چشتیہ کی جو سب سے بہترین سلسلے چشتیہ میں جو مقرر ہے اور جو امام کہلایا گیا ہے وہ قوال ہے۔ تو ہمیں قوال کی جو ہے قوال کو جہاں بلکہ عزت سے دینا چاہیے، کیونکہ یہ لوگوں کی بہت بڑا سلسلے چشتیہ کی جو ہے ڈیولپمنٹ، سلسلے چشتیہ کو پروان چڑھانے میں ان کا بہت بڑا جو ہے ہاتھ رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو ہے ویسے نیک قوال حضرات اللہ پیدا فرمائے اور قوال کو سمجھنے والے بھی پیدا فرمائے۔ اور میں خاص طور سے ہمارے ماں بہنوں سے خواہش کرتا ہوں، خواتین سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ اطمینان سے تھوڑا سنتے رہیں، اس لیے کہ جو آوازیں پکارے کرنے کے لیے آپ کو زندگی پوری پڑی ہے، یا اللہ کے ولی کے دربار میں بیٹھے ہیں، تھوڑا سا اطمینان و سکون سے اپنی زبان کو اور اپنے ذہن کو تھوڑا سا حاضر رکھیں اور ذکر کو سنیں، ادھر ادھر کی آوازیں نہ کریں۔ خواتین سے میری گزارش ہے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اس لیے کہ حضرت علامہ مولانا اللہ خواجہ سجاد الافتخاری حقانی خواجہ صاحب نے جو ہے فوراً مجھے مائک حوالے کیا ہے، تو جو دعا یعنی ذمہ داری میں اضافہ ہو گیا ہے کہ مجمع کو پورا جو ہے نا خاموش کریں، اس کے بعد میں اپنی بات رکھیں۔ تو خاص طور سے خواتین جہاں پہ وہاں پہ خاموشی ناممکن ہے، اس لیے کہ جو معاشرے وہی معاشرہ جو تندرست ہے، وہی معاشرہ جو بہتر ہے جس معاشرے کے خواتین دیندار ہو، اور خواتین جو ہے اگر اس معاشرے میں سدھر جائے تو سمجھ جائے کہ سارا کا سارا گھر سدھر جائے۔ اس لیے کہ حضرت پیر طریقت ایک بہت بڑے ولی کے دربار میں ہم بیٹھے ہیں، ایک طرف حضرت فتح شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت عبد الرحمان صاحب افتخاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کے موقع پر آپ اور جمع ہیں۔ ان اللہ والوں کا مقصد کیا تھا؟ ان اللہ والوں نے یہاں پر آئے اور یہاں پہ عرس کی تقریب کا مقصد کیا ہے؟ اور ہم اور آپ یہاں آئے تو کچھ فائدہ ہو۔ یہ دور ایسا ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ فائدہ ہو، کچھ نہ کچھ بھلا ہو، ہر آدمی چاہتا ہے کہ فائدہ ہو۔ آپ فائدے کی بات کریں فوراً یقین آتا ہے، فوراً اس طرف جانے کا جی چاہتا ہے۔ تو یقینا اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی جو ہے نا کلام پاک کے اندر جو جنت کا تذکرہ فرمایا، حوروں کا تذکرہ فرما کر، عظیم و شان جنت کے تذکرے فرما کر جو ہے نا عبادت کی طرف متوجہ کرنا رب چاہا۔ یقیناً ہم کو اور آپ کو جو ہے اس دنیا سے جو ہے سبق لے کے جانا ہے۔ بزرگ اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اولیاء کی شان بیان کر رہے ہیں، قوم بنی اسرائیل کا واقعہ سنا کر، اور کلام پاک کی جو سورت ہے جس کو ہر نماز میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں، جو سورہ فاتحہ ہے، جس کے اندر ہم ذکر کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تیرا انعام ہے۔ تو انعام یافتوں کا تذکرہ طلب کرنا یہ اللہ نے ترتیب بتائی ہے۔ بزرگ اور دوستو، اللہ کی اولیاء کی آمد آپ دیکھیے، حضرت سیدنا آدم صفی اللہ سے لے کر حضرت سیدنا نوح نجی اللہ سے لے کر ہم اور آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہر نبی کا مقصد یہ تھا کہ جو ہے بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پہ لایا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو جو مبعوث فرمایا وہ صرف انسانیت کو جو ہے
درس دے، وحدانیت کا درس دے اور آخری نبی کا تذکرہ کرے. یہی ان کے مقصد تھا، یہی ان کا مشن تھا. تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں. اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پیران پیر غوث اعظم خطب ربانی محبوب سبحانی قندیل نورانی میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ واعظ و نصیحت کا تذکرہ شروع کرے تو ان کا مقصد کیا تھا کہ وہی پیغام جو اللہ کے نبیوں نے جو کام کیا اس کام کو آگے بڑھائے. سرکار غریب نواز اسی کام کو آگے بڑھائے. سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد سرکار بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کے بعد سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی، یہ تمام سلسلے کے اولیاء کاملین نے جو ہے صرف انسانیت کی خدمت انجام دی. جب آپ یہ سلسلہ پھیلتا گیا، انہوں نے اپنی بلڈنگ بنانے کے لیے، پراپرٹی بنانے کے لیے، نہ کوئی جائیداد بنانے کے لیے، صرف انہوں نے کام کیا ہے تو صرف اور صرف اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، اخلاق کو نافذ کرنے کے لیے. آئیے سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شاگردوں کو روانہ کر رہے ہیں، اپنے مریدین کو روانہ کر رہے ہیں اور سختی سے یہ تاکید کر رہے ہیں کہ سنو، صرف اور صرف لوگوں کی خدمت کرتے رہیں، لوگوں کی خدمت کریں. ایک آپ کے شاگرد بن گئے جن کا نام عبداللہ چشتی تھا، جنہیں آپ نے ریگستان کے علاقے میں پانی کی جو ہے وہاں بڑی قلت تھی، تو پانی پلانے کے لیے سین کر پانی پلانا. بولی معلوم آپ لوگوں نہیں معلوم بولی بولے کیا ہے؟ کنویں کے اندر پانی ڈالیے ڈول سے سیننا ہے تو پلانا. تو بولے وہاں جاؤ، وہاں گاؤں کے لوگوں کو تکلیف ہے، پانی پلاؤ. اکیلے چلے گئے، درویشی لباس، دور گاؤں تھا اور وہاں پر پانی پلانے کے لیے آپ کھڑے ہو گئے. کوئی آتا پانی پلاتے، کوئی آتا پانی پلاتے، سین کے پانی ڈالتے. اور لوگ جو ہے غیر مسلم تھے، تو وہ لوگ کوئی روٹی لا کے دیا، کچھ دیا، خدمت چلتے. 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال بلکہ انہوں نے 12 سال گاؤں والوں کی سیوا کی، خدمت کی. کتنے سال بولیے نا؟ 12 سال پانی پلے سین کے خالی، نماز پڑھ لینا، کام کر لینا، کسی وہ دین کی بات نہیں، قرآن کی بات نہیں، حدیث کی بات نہیں، کچھ نہیں، صرف کیا کرے، پانی پلائے. فقیر لوگ کیا ہوتے، شاہ صاحب ہے، لوگ لگا کے آتے، ہر مذہب کا مسلمان کوئی نہیں، صرف غیروں کی خدمت کرے. غیر مسلمین کی خدمت کرتے کرتے کتنے سال کرے؟ 12 سال کرے. جب 12 سال ہو گئے تو اس گاؤں کے اندر ایک بیماری آئی، جیسے آج کے دور میں بیماری ہے. لوگ ڈر کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، سائن فلو، وہ فلو، یہ فلو. اب تو جناب پرندوں کو بھی بیماری آ گئی. تو بیماری آ گئی گاؤں کے اندر، لوگ مرنا شروع کر دیے. بوڑھے مر رہے، جوان مر رہے، بچے مر رہے، سب مرنا شروع کر دیے. پانی لینے کے لیے کوئی نہیں آ رہا. اتنے میں ایک بڑھیا حضرت کے پاس پانی لینے کے لیے گھڑا لے کے آئی. حضرت کیا کرے، سینے پانی سین کے جو ہے نا اس کے جو ہے گھڑے میں پانی ڈالے. پانی ڈال کے حضرت بولے، اے اللہ کی بندی، اے مائی، کیا گاؤں میں کوئی کنواں کا انتظام ہو گیا کہ بولی وغیرہ کھود لیے جو پانی لینے کے لیے نہیں آ رہے ہیں؟ بڑھیا نے کہا، مہاراج ہمارے گاؤں کے اندر ایسی بیماری آئی ہے جس بیماری کی وجہ سے کئی لوگ مر رہے ہیں. حضرت نے کہا، کیا کوئی دوا وغیرہ نہیں کھلائے؟ بولے دوا کا کام نہیں ہو، دوا سے کام ہو رہا نہ دعا سے کام ہو رہا، لوگ مر رہے ہیں. حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک کام کرتا ہوں، میں اس پہ کچھ پڑھ دیتا ہوں، کچھ دم کر دیتا ہوں، کرو. تو بڑھیا نے کہا، مہاراج پانی تو ایسے بھی چاہیے ویسے بھی چاہیے، دم کر دیجئے.
تو حضرت نے جو ہے اس کے اوپر کیا پڑھا؟ سورہ فاتحہ پڑھا. کیا پڑھا؟ بولیے. قرآن کی آیتیں پڑھا, سورہ قرآن پڑھ کر پھونکا, سورہ فاتحہ پڑھا. اس کے بعد وہ اٹھا کے لے گئی, گھر پہ گئی, گھر پہ جا کر جو ہے اپنی بچوں کو پلائی, اپنے شوہر کو پلائی, اپنے بیمار جو تھے ان کو پلائی. جیسے پلا کر جو ہے خود بھی تھوڑا پانی پی لی, پی کے جیسا بیٹھنا تھا پلٹ کے کیا دیکھتی ہے کہ شوہر جو ہے کئی دن سے جو بستر پہ تھا فوراً اٹھ کے بیٹھ گیا. ادھر بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا, کھیلنے میں مصروف ہو گئے. آزو بازو والے کہنے لگے کہ اے عورت, تو نے کیا پلائی, کون سی دوا پلائی جس کی وجہ سے یہ لوگ اچھے ہو گئے؟ کہا کوئی دوا وغیرہ کچھ نہیں, وہ مہاراج کا دم کرا پانی پلائی, وہ مہاراج کا دم کرا پانی پلائی. بولے کون سے مہاراج جو پانی سینک کے ہم کو پلا رہے ہیں؟ تو تمام گاؤں والوں نے جو ہے اس بڑھیا کے گھر سے ایک ایک گلاس پانی لے کر, جس کو پانی نہیں ملا ایک ایک خطرہ پی لیے. تمام کے تمام گاؤں والے جو ہے ایک ہی وقت میں جو ہے شفا یاب ہو گئے. جو پانی حلق سے نیچے اترنا تھا بیماری دفع ہو گئی. گاؤں والے پریشان, ایسا کیسا مہاراج ہے, ایسا کیسا ایک لمحے میں سب کو تندرست کر دیا. بولے ایسے کیسے؟ اس کے بعد تمام گاؤں کے مکھیا بیٹھا, تمام ذمہ داران بیٹھے, سب بیٹھ کر یہ کہنے لگے کہ چلو ہم اس سے ملتے ہیں, اس کی سیوا کرتے ہیں, اس نے ہماری خدمت کی, ہماری جو اتنے ساتھ پانی پلایا, ہم جا کر اس سے جو ہے بات کرتے ہیں, اس کی خدمت کرتے ہیں. جب نکلے تمام گاؤں والے جو ہے جلوس کی شکل میں نکل کر گئے, جا کر کہنے لگے تمام جیسے قریب آتے ہوئے حضرت نے دیکھا کہ روز ایک آتا, دو آتا, تین آتا, آج تو سارا کا سارا گاؤں والے مل کے آ رہے ہیں. حضرت دیکھنے لگے, حضرت نے جو اندر ہی اندر سوچنے لگے جس کام کے لیے, جس مقصد کے لیے سرکار غریب نواز نے مجھے اس دھرتی پہ بھیجا تھا, آج اس کام کا وقت آ گیا ہے. یہ سوچ کے آپ نے ٹھہرے رہے. تمام گاؤں والے آ گئے, آ کر تمام لوگ جو ہے پرنام مہاراج کہہ کر قدموں میں گر گئے. تمام کے تمام گاؤں والے قدموں میں گرے. کہا تم میرے قدموں میں نہیں, تمہیں اگر گرنا ہے تو اللہ کے قدموں میں گرو, اللہ کے سامنے کرو. تو گاؤں والوں نے کہا مہاراج یہ اللہ کون؟ کہا اللہ وہ ہے جو تمہیں بھی پیدا کرتا ہے, مجھے بھی پیدا کرتا ہے, یہ سورج کو نکالتا ہے, چاند کو نکالتا ہے. اس دھرتی کا رب اگر کوئی ہے تو اللہ ہے, اس اللہ کے سامنے سجدہ کرو. تو تمام گاؤں والوں کو جو ہے حضرت نے جو ہے ایک ہی لمحے میں جو ہے کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کر جو ہے اسلام میں داخل فرما دیا. اب بتاؤ کون سی تقریر, کون سا واس, کون سی نصیحت, کچھ نہیں. قوم کی خدمت کرنے پر اللہ نے جو ہے انہیں وہ مقام عطا فرمایا. آج بھی مسلمان پس منزل کی طرف جا رہا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنا سبق بھول چکا ہے. ان اللہ والوں نے جو درس دیا ہے کہ خدمت خلق کا آج ہم نہیں کر رہے ہیں. آج ہمارے پاس تو حال اتنا برا ہے, پانی کی جو ہے بات آئی, سین کر حضرت نے لوگوں کو پلایا. آج نل گورنمنٹ کا آ رہا تو جو نا ڈائریکٹ موٹر کو پائپ لگا دے, پورا پانی ادھر ادھر جانا ہی نہیں بازو والے کے پاس. مسلمانوں کا ہے, اچھی چیز میرے لیے, بری چیز دوسرے کے لیے. یہ مزاج اسلامی نہیں ہو سکتا. ان اللہ والوں کا آج عرس ہو رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی روشنی دوسروں کو دی, دوسروں کے گھروں کو روشنی دی, دوسروں کو جو ہے انہوں نے سجایا سنوارا, تو اللہ آج ان کا عرس کر رہا ہے. آج مسلمان دوسروں کی فکر کرے. مسلمان آج ہر چیز اپنے لیے اپنے لیے اپنے لیے. یہ بہت غلط ہو رہا ہے, اس کے لیے اللہ عذاب نازل فرما رہا ہے. بزرگ اور دوستو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے گھر اچھا کھانا پکے, گوشت پکے, تو اس میں تھوڑا سا شیروا پانی زیادہ ڈال دو تاکہ ادھر چار گھر کو تقسیم کریں, تاکہ سب لوگوں کو جو ہے کھانے کو اچھا مل جائے. یہ اسلامی تعلیمات ہے کہ آج ہم اسے جو ہے غافل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات کو پھیلانے والی ذات جو سرکار نظام الدین محبوب الہی ہیں, جنہوں نے اپنی ساری زندگی لوگوں کو کھانا کھلاتے رہے, کھانا کھلاتے رہے, آج ان کو جو ہے محبوب الہی کے مقام پر آ پہنچے. وجہ کیا تھی؟ خدمت خلق ہے. ان اللہ والوں کا مقصد صرف لوگوں کی خدمت کرنا ہے. لیکن آپ کا ہمارا کیا ہے بتائیے؟ آج ہم صرف اپنے لیے, ہم اپنے آپ کو سنوارنے میں لگائے ہوئے ہیں. خدا را آج بھی وقت ہے کہ ہم سدھر جائیں, دوسروں کی فکر کریں, اپنی آنے والی نسلوں کے اندر اللہ والوں کی محبت کو جو ہے اجاگر کریں, اللہ والوں کی محبت کو ڈالیں کہ اللہ والوں نے دوسروں کی خدمت کی. آپ دیکھیے
سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خدمت خلق کے ایسے بے شمار نمونے دیے، بے شمار نمونے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پاگل قسم کی عورت آئی، مینٹل، جو پاگل راستوں میں پھرا کرتے. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے صحابہ کے ساتھ ہیں کہ فوراً بلائی، آپ ادھر آئیے. اللہ کے نبی گئے، قریب جیسے ہی پہنچے، دھوپ تھی، دھوپ میں کھڑی ہے پاگل عورت. اس عورت جو ہے اپنا پکارا، پاگل کرنے جو پکارتے، سنا رہی ہے، سنا رہی ہے، سنا رہی ہے، سنا رہی ہے. صحابہ اکرام ادھر ٹھہرے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے دھوپ کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں. عورت کئی دیر تک سناتی رہی. اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں. اور پاگل اپنا پکارا سنا رہی ہے اور اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں. سنتے گئے. سننے کے بعد عورت کو اللہ کے نبی نے جو ہے پانی دیا اور وہ پانی پی کے چلے گئے. صحابہ کرام اور یا رسول اللہ، آپ کافی مصروفیات ہے، کافی کام ہے، کافی آپ کو جو کام رہتے ہیں، اور یہ پاگل سے آپ الجھ گئے، ایک پاگل کا پکارا سننے لگ گئے. تو آقا کریم نے فرمایا کہ میں محمد ہوں، میں رحمت للعالمین ہوں. اگر میں نہیں سنوں گا تو کون اس کا درد سنے گا؟ کون اس کا درد سنے گا؟ ارے وہ سنا رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی، تو میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ خوش ہو رہی ہے، میں اس کو خوش کرتے جا رہا تھا. اللہ کے نبی ایک پاگل عورت کو سن کر، اس کو وقت دے کر، اس کو محسوس کر کر، اس کو خوش کر کر، اللہ کے نبی جو ہے یہ درس دے رہے دنیا والوں کو، دیکھو کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو کمتر مت سمجھو، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. آج مسلمان بتاؤ یہ عمل کو جس سے ہمیں حاصل کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو بھی جو ہے دکھ بھرے دلوں کا گفتگو سننا چاہیے اور ہر ایک کا جو ہے دکھ اور درد کو دور کرنے کی ضرورت ہے. آج مسلمانوں کا معاشرہ اتنا ملتر ہو چکا ہے، میرے بھائی میں کیا بیان کروں آپ کے سامنے، کہ امتیاز سے زیادہ ہو گیا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا، بہت برا حال ہے. آج اتنے فون کالز آتے ہیں کہ جناب شوہر نے جو ہے، آج دیکھیے آج ہی کے اخبار میں ماں نے اپنے بیٹے کا قتل کروا دیا، خاص بیٹے کا قتل غنڈوں کے ذریعے کروا دیا. وجہ کیا ہے کہ بیٹا ماں کو تنگ کر رہا تھا، تو جو ماں نے جو تنگ آ کر جو بیٹے کا قتل کرا دیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ بیٹے کو اگر ایسی محفلوں میں بیٹھنے کا موقع ملتا، اللہ کے اولیاء کے دربار میں آنے کا موقع ملتا، تو وہ قتل نہیں ہوتا، وہ برائی نہیں ہوتی. آج دین سے دوری کی وجہ سے تمام برائیوں کا جو ہے نزول ہو رہا ہے. بزرگ اور دوستو، خانقاہ نظام دلوں کو پاک کرتا ہے، دلوں کو اللہ کی محبت سے سیراب کرتا ہے. خانقاہ نظام حقیقت میں جو ہے اللہ رسول کی محبت کو ڈالتا ہے. لیکن آج ہم خانقاہ نظام سے دور ہو رہے ہیں. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ خانقاہ نظام مولا کائنات حیدر کرار فاتح خیبر حضرت مولا علی بن طالب اور مولا عبد الکریم نے کی جو محبت ہے، ان کا جو طریقہ ہے، مولا امام حسین کا جو طریقہ ہے، اس کو خانقاہوں سے ملتا ہے. اور خانقاہوں میں دلوں کو زندہ کیا جاتا ہے، دلوں کو زندہ کیا جاتا ہے، دلوں کو جو ہے زندہ کیا جاتا ہے. لوگ سمجھ نہیں رہے کہ دل زندہ کیسے ہوتا ہے. آقا کریم نے فرمایا کہ جو ذکر کرا وہ زندہ ہے، جو ذکر نہیں کرا وہ مردہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو کا طریقہ بتایا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں خالی پانی سے ہاتھ دھونا وضو ہے، نہیں ہے. صوفیہ کے پاس قلب کی صفائی ہے. غسل جو ہے باطنی غسل بھی ہو، باطنی وضو بھی ہو. آپ دیکھیے ہاتھ دھویا، بات سمجھ میں آیا تو کیا کہیں، ذرا سبحان اللہ کہیں. کیا کہنا ہے؟ باؤ سب مل کے پیچھے والے سامنے والے ذرا آواز سے کہیں سبحان اللہ. ان کا بولو آواز سے اور دفعہ بولیے ایک مرتبہ سبحان اللہ. آپ بولیں گے میرے جب میں پیسے نہیں آئیں گے، آپ کے جو ہے بینک اکاؤنٹ میں ایسی نعمتیں ملیں گی، مرنے کے بعد پتا چلے گا آپ لوگوں کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خوال بھی جب خوالے پڑے تو آپ جو سبحان اللہ کہتے ہیں، ان کو دانت دیں، خالی نوٹان لے کے دینا نہیں، ساتھ میں جو ہے آواز بھی کریں، کچھ احساس ہو، بیداری کا ثبوت دیتے رہیں. اس لیے کہ ایک مرتبہ کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو یقین جانیے کہ جب جنت کے اندر ایسا درخت اللہ لگاتا ہے جس کا دنیا کی اگر جو ہے کئی 200 سال بھی اگر پھرتے رہے تو اس کا جو نا سایہ ختم نہیں ہوتا. وہ ایک درخت اللہ جنت میں لگاتا. تو کیا کہنا ہے؟ اللہ سے بولو بھائی، کہوانے کی بات نہیں، تعریف خوش ہونے والا میں سبحان اللہ. اللہ خوش ہوں گا تو ہمیں جو نعمتیں ملیں گی. سب مل کے بہت بولو سبحان اللہ کہیے.
اللہ سلامت رکھے آپ کی آواز کو. تو عرض کر رہا تھا کہ وضو جو ہم کیا کر رہے ہیں, جا کے خالی دھو لے رہے. کیا ہے یہ؟ پانی سے دھویا, دھونے کے بعد یہ ہاتھ دھو گیا, لیکن ہاتھوں کو دھوتے وقت میں خیال رہے کہ مولا میں وضو کر رہا ہوں, لیکن ان ہاتھوں کو اس سے کوئی مجھ سے گناہ نہ ہو, یہ بھی نیت کر. ان ہاتھوں سے کوئی مجھے گناہوں کی طرف نہ جائیں. پھر پانی لیے آپ, کیا میں ڈالے, منہ میں لیے, لے کر جو ہے اس کو جو ہے آپ کلی کرے, پاک کرے. مولا میں اپنی جو ہے استطاعت کے مطابق میں نے پانی لے کر کلی کیا ہے, اس سے صرف تیرا ذکر ہوتے رہے, تیرا ذکر ہوتے رہے. یہ دل میں عہد کریں, خیال کریں. پھر اس کے بعد کیا کریں, مسواک یا انگلی, یہ 32 دانتوں میں انگلی پھرا رہے. تو یہ عہد کریں کہ مولا اس دانتوں کے ذریعے کوئی حرام لقمہ میرے اندر نہ جائیں, میرے اندر کوئی حرام لقمہ اندر نہ جائیں. یہ باطنی کیفیت کو بھی آپ جو ہے منوائیں. پھر اس کے بعد کیا کریں, ذرا پانی لے کے غرارہ کر کے کدھر دیکھنا ہے, مولا میں تجھ کو گواہ بنا رہا ہوں. دم نکلتے وقت یہاں سے, اس حلق سے دم نکلتے وقت میں تیرا ہی نام رہے, کسی اور کا نام نہ ہے. یہ نیت کریں, اس کے بعد غرارہ کریں. یہ وضو کی خصوصیات ہے. اللہ والے بڑے اطمینان سے وضو کرتے, جس کا وضو اچھا ہے اس کی نماز اچھی ہے. باوضو رہا کریں. آپ کو بتاؤں کہ شیطان جادو سے بچنا چونکہ چاہتا ہے, شیطانی چکروں سے کوئی بچنا چاہتا ہے, جنوں کے حملے سے بچنا چاہتا ہے, کسی کی جو ہے کرتوت سے بچنا چاہتا ہے, تو کیا کریں, گلے میں جو ہے تعویذ اتنی موٹی ڈال لے کر, یہاں ایک تعویذ, یہاں ایک, میں دیکھا حیدرآباد ایک صاحب, قوم ایک ناڑا, ادھر ایک ناڑا, ادھر ایک تاگا, ادھر ایک تاگا, ہر ایک گلے پہ ایک تعویذ. یہ کیا ہے, میں بولے بندش ہے, یہ حضرت ہمارے بندش کرے گا. یہ ہاتھ پہ تعویذ, یہ ہاتھ پہ تعویذ, ادھر ایک تعویذ. بولا تعویذ ہے یا بیل کا جو ہے وہ بیل کو بنتے دیکھو آپ, ادھر ادھر کیا ہے میاں, یہ سب مسکرہ پن, عجیب و غریب بات. جاہلوں کا بازار چل رہا میرے بھائی, جدھر دیکھو ایک جاہل کی دکان ہے. جاہل ایسے بن گئے, چیرے کو کچھ نہیں آتا, خالی تعویذ پر لے کے چل رہے. تو بندش جو ہے نہ ناڑے سے ہے نہ تعویذ سے ہے میرے بھائی. بندش اگر ہے, اچھی طرح کوئی وضو کر کے رہے, ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی وہ بنا میں رہتا ہے, اللہ کی رحمت میں رہتا ہے. بتاؤ, باوضو رہا کرے, باوضو رہے میرے بھائی. نماز پڑھے 5 وقت. خانقاہ میں کیا ہوتا ہے, ظاہری وضو باطنی وضو کرا کر اس کو پابند کراتے, ہمیشہ چلتے پھرتے سوتے وہ ذکر ہی ذکر کرتا ہے. جب ذکر کرتے ہیں تو اس کی سانس ہمیشہ اللہ کی طرف ہوتی ہے, تو اس پہ کوئی اثر کسی کے اس پہ حملہ ہو ہی نہیں سکتا. آج ہمارا مزاج, ہم جو ہے ہم اپنی باطنی کیفیت کو سدھارنے کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آج ہم ختم المرسلین فضل کی امت میں, کتنی بڑی اللہ کی نعمت, بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ ایسے نبی کی امت میں آپ اور ہم ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا یہ کہ بہت بڑا کمال ہے, بہت بڑا کمال ہے. خطب ربانی منظور سبحانی فضل نورانی میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بات بتا کر اپنی بات جگہ لے لوں گی, ان کی جناب وقت کافی ہو رہا ہے. اس لیے انسان کو کیا ہے میرے بھائی, سب سے بڑا دھوکہ دینے والا اس کا فخر ہے, اس کا تکبر, میں بڑا میں بڑا میں بڑا. اکثر دیکھیں گے آپ, ہر ایک کو میں بڑا, بڑے سے معمولی سے معمولی آدمی لوگ میں یہی چلا. پہلے کے بزرگان کیا کرتے ہیں, یہ جو حضرت ہے کوئی اگر آتے تو فوراً ان کو بازو میں بٹھا کے بازو بڑھ جاتے. اس کی وجہ کیا تھی, وہ نفس کو ختم کرتے, اپنے آپ کو کمتر بتا کے سامنے والے کو برتر کرتے, تو اللہ تعالیٰ ان کے مقام کو بلند کرتا. تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ کوئی اگر یہ خیال کرے کہ محفل میں آؤں, مجھے دیکھ کر اگر کوئی نہ اٹھا تو ناراضی اگر سمجھتا ہے تو اس کا ایمان چلا گیا, اس کا ایمان ہی چلے گا. کوئی اگر مجھے دیکھ کے اٹھے, اس کے اندر خواہش پیدا ہوئی, تو سمجھ جاؤ کہ وہ جو ہے ایمان سے ہاتھ دھو دیا. آج کتنے لوگ دیکھیے, ارے میں گیا تو اٹھ کے نہیں ملا, وہی بیٹھ کے ملا. بہت غلط بات. اللہ کے اس ولی کامل حضرت روشن ضمیر پیرارے پیر خطب ربانی محمود سبحانی, آپ ایک گاؤں تشریف لے گئے. اس گاؤں کے اندر پورے لوگ استقبال میں کہ پیرانے پیر آ رہے, پیرانے پیر آ رہے, غوث اعظم آ رہے. انتظار میں, پیسے والا انتظار میں, غریب آدمی, امیر آدمی, سب انتظار میں. تو سرکار غوث اعظم کے پاس
ساتھ میں مریدین بھی. تو جیسے گاؤں کے قریب پہنچے تو پورے لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے, حضرت کے لیے مخاطب کرے پورے مجمع سے. تو سرکار غوث اعظم کی یہ کرامت تھی کہ آپ جب مخاطب کرتے تو سامنے والے کو اتنی آواز آتی, سب سے آخر میں جو ہے اس کو اتنی آواز سے سنائی دیتا. یہ پیران پیر کی کرامت تھی. سمجھ میں آ رہا؟ نہیں مائک سے زیادہ بولے, ڈبے کے والے کو زیادہ سنا تو ادھر والوں کو نہیں آتا, لیکن غوث اعظم کی زبان میں یہ کیفیت تھی کہ آپ یہاں والا جو سنتا آگے والا ویسے سنتا. تو غوث اعظم جو ہے آپ مخاطب کرے مجمع سے, تو سرکار غوث اعظم نے کہا کہ بتاؤ اس مجمع میں سے سب سے پیسے والا کون؟ تو ایک پٹیل اٹھ کے بیٹھا رہا, اس گاؤں کا جو ذمہ دار تھا. ایک ذمہ دار اپنے اٹھ کے بولا کہ میں یہاں کا سب سے زیادہ پیسے والا ہوں. یہاں اور حضرت آپ کو ٹھہرنے کے لیے میں بہت بڑا محل بنایا ہوں, کمرہ تیار کرا ہوں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پیرانے پیر نے کہا کہ جناب اس گاؤں کا سب سے غریب آدمی کون؟ پہلے کیا سوال کیا؟ امیر کون, بعد میں غریب کون. تو ایک دور ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی جس کا بچہ تھا. وہ بڑھیا کہنے لگی جو ہے حضرت میرے پاس صبح کو کچھ کھانے رہتا تو شام کو نہیں رہتا, اور شام کو رہتا صبح کو نہیں رہتا. میں بہت غریب عورت ہوں, اور میں میرے پاس ایک گاؤں کے باہر ایک جھوپڑی ہے, اس جھوپڑی میں رہتی ہوں. اس گاؤں کی سب سے زیادہ غریب اگر کوئی ہے تو میں ہوں. تو غوث اعظم نے جو کہا کہ آج میرا ٹھکانہ اس غریب عورت کے پاس رہے گا جس کا جو رہنے کے لیے برابر گھر نہیں ہے. اب سارے گاؤں والے پریشان, یہ کیا ہو گیا؟ امیر آدمی پریشان. اب وہاں سرکار غوث اعظم نے جیسے اعلان کیا وہ بڑھیا خوش ہو کر جھومنے لگی. کہا کہ میرے کھٹیا میں میرے جھوپڑیا میں جو ہے پیرانے پیر آ رہے ہیں. تو وہ جلدی جلدی جاتی ہے, اپنے جھوپڑی کو صاف کرتی ہے, جو بھی بچھانا تھا بچھاتی ہے. سرکار غوث اعظم اس کی جھوپڑی میں جا کر آرام کرتے ہیں, رہتے ہیں, اور تمام لوگ باہر رہتے ہیں. اب صبح ہوتی ہے, صبح ہونے کے بعد سرکار پیرانے پیر سے ملاقات کے لیے دو لوگ آتے ہیں. وہ امیر آدمی آتا ہے, سب آتے ہیں, اور ہر کوئی آتا ہے جتنی استطاعت تھی لا کر. سرکار پہلے کے بزرگوں میں طریقہ تھا کہ جب کسی بزرگ سے ملے تو جو ہے کچھ دیں, جب بھی کس سے ملے تو کچھ نہ کچھ ہاتھ میں رکھے. جب دیں گے تو جو ہے نا بلائیں ٹلیں گے. آج ہم کیا کر رہے ہیں, کسی بزرگ کو دے رہے تو جو ہے ان سے کیا ملتا وہ دے رہے. مرید ہونے سے پہلے دیکھ رہے ہیں کہ مرید پیسے, مرشد پیسے والا ہے نہیں ہے. ایسے آدمی کے ہاتھ پہ ہم تلاش کر رہے ہیں کہ مرشد خود کار میں پھرنے والا ہو, مرشد خود جو ہے بہترین بلڈنگ والا ہو, مرشد خود جو ہے زبردست لمبا پورا طاقتور ہو. ہماری سوچ بدل گئی نوجوانوں کی, اور مرشد سے ملتے ہی ہمارے کاروبار میں برکت آ جانا, مرید ہوتے ہی جو ہمارے گھر کے بچوں کی شادی ہو جانا. یہ طریقہ نہیں ہوتا میرے بھائی. مرید ہونا ہے تو رب کی پہچان کروانے والا پیر ہو. تو پیرانے پیر جب واقعہ بتا کر بات کو آگے لے چلو. حضرت غوث اعظم اس بڑھیا کے یہاں ٹھہر گئے تو جو ملنے آتا تو جناب کچھ نہ کچھ نظر پیش کرتا, کیونکہ نظر پیش کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلتا آ رہا ہے. اور ہمارے علاقے میں جو ہے نظام سرکار حضور نظام تھے تو بادشاہ وقت تھے, ہیرے جواہرات کی جناب بڑے بڑے جو محلات بھرے ہوئے تھے, لیکن انہیں جب کوئی ملتا تو کچھ نہ کچھ دے کے ملتے. تو یہ دے کے جب ملتے ہیں تو اللہ کا فضل اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے. کچھ نہ کچھ دے, جو ہے وہ دے. ایسا نہیں کہ جو اتنے دے, کچھ نہ کچھ دے کے ملنا چاہیے بزرگوں سے. اس دور میں طریقہ تھا غوث اعظم کے پاس بھی. تو لا کر مریدین ملنا شروع کرے, گاؤں والے ملے, انہیں لا کے کچھ دیا, انہیں لا کے کچھ دیا, انہیں لا کے کچھ دیا. تو جو ہے دیتے 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 جو ہے نا اس بڑھیا کے گھر کے پاس ایسی ڈھگار پڑ گئی. اچھا پہلے سونے کے سکے تھے, چاندی کے, سونے کے, تو پورے جو ہے نا رکھتے 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 جو ہے نا اتنا ورثہ ہو گیا. اس کے بعد اتنا سونا ہو گیا, اتنا چاندی وہاں پہ جمع ہو گئی, نظر وغیرہ. غوث اعظم پھر مخاطب کرے, سرکار غوث اعظم مخاطب کر کے کہنے لگے بتاؤ اس گاؤں کے اندر سب سے زیادہ امیر کون ہے؟ تو جو ہے سب خاموش ہو گئے, ادھر والے خاموش, ادھر والے خاموش, سب خاموش ہو گئے. اس کے بعد پھر غوث اعظم نے کہا کہ بتاؤ اس گاؤں کے اندر سب سے زیادہ امیر کون ہے؟ تو ایک دن پہلے جو شخص اٹھا تھا کہا تھا کہ میں اس گاؤں کا سب سے بڑا امیر ہوں, وہ کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ سرکار کل تک میں اس گاؤں کا امیر تھا, جس گھر میں, جس جھوپڑی میں غوث اعظم ٹھہرے, آج وہ امیر ہے, میں غریب ہوں.
آج وہ امیر ہے، میں غریب ہوں. وہ بڑھیا کہنے لگی سرکار اس گاؤں کی امیر اگر کوئی ہے تو میں ہوں. وہ بڑھیا آپ کے کہنے لگی کہ اس گاؤں کی امیر عورت میں ہوں. کہا کیوں؟ کیونکہ آپ کے قدم میری جھوپڑی میں پڑ گئے تو میں امیر ہو گئی. بات سمجھ میں ہی نہ. تو سرکار غوث اعظم کیا کرے، وہ پورے جتنی بھی نظر تھی کس کو دیے؟ وہ بڑھیا کے حوالے کر دیے. پوری نظر کس کو دیے؟ اس بڑھیا کے حوالے کر دیے. اور پیر جا کر کہاں ٹھہرے؟ غریب کے یہاں، اس بڑھیا کے یہاں. یہ اللہ والے حضرت عبد الرحمن افتخاری علیہ رحمہ، اللہ ان کی مزار پر قیامت تک رحمت جاری فرمائے. یہ بھی گاؤں کو پھرا کرتے، یہ بھی غریبوں میں رہا کرتے، یہ بھی غریبوں سے محبت کرتے. تو اللہ ان کا عرس کر رہا ہے. اگر یہ بلڈنگوں میں رہا کرتے، یہ بلڈنگوں میں اگر پھرا کرتے، کاروں میں پھرا کرتے تو ان کی اتنے لوگ جمع نہیں ہوتے. یہ غریبوں سے محبت تھی تو اللہ انہیں عزت عطا فرما رہا ہے. آج بھی خانقاہ نظام اگر پروان چڑھنا ہے تو غریبوں سے محبت کریں، غریبوں سے محبت کریں، غریبوں کو سینے سے لگائیں. تو پھر دیکھیے کیسی شان اور کیسی عظمت جو ہے خانقاہ نظام کو حاصل ہو سکتی ہے. آج ہم صرف اور صرف جو ہے امیروں کے پیچھے ہیں. ہر کوئی ہے امیر مرید ہونا، امیر پیر ہونا، امیر پیر نہیں میرے بھائی. مرید بھی ہو امیر چاہ رہا، مرشد بھی امیر چاہ رہا، پیر بھی امیر چاہ رہا. یہ دونوں پیسے کے چکر میں جو ہے نہ جو ہے ان کے پاس روحانیت ہے، نہ سکون ہے، نہ جو ہے کوئی نعمت ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ کے سے دعا کی، مولا مجھے غریبوں میں رکھ اور غریبوں میں اٹھا، فقراء میں رکھ اور فقراء میں اٹھا. اللہ کے نبی نے دعا کی. آج بڑی تکلیف ہوتی ہے میرے بھائی کہ لوگ نمازوں سے دور، ذکر و اذکار سے دور اور محفلوں میں نہیں آ رہے ہیں. تو افسوس ہوتا ہے کہ جس پیر سے آپ وابستہ ہیں پابندی سے محفلوں میں آئیں. مولانا خواجہ شجاع الدین افتخاری صاحب ہر 23 کو حیدرآباد کے اندر محفل ہوتی ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جو مریدین حاضر نہیں ہو رہے ہیں. ارے آپ ان کو نہیں دیکھنا ہے، شجاع افتخاری صاحب کو نہیں دیکھنا ہے. جو مقام پہ یہ بیٹھے ہیں کس کے جانشین ہے؟ یہ کس کے قائم مقام ہے؟ یہ ان کے والد کے قائم مقام نہیں ہے، ان کے پیر کے قائم مقام ہے. ان کے مقام کو آپ ان کے پیر کو دیکھنا ہے کہ پیر بیٹھے ہیں، مجھے ان کے پاس جانا ہے. یہ تصور اگر ہوگا تو تمہیں فیضان ملے گا، تمہیں نعمت ملے گی. آپ بولے گے نہیں، ارے ان کو دیکھنا ہی نہیں ہے. ہم کیا کرتے؟ مصلی پہ بیٹا ہے، ہمارے برہان الدین صاحب کا بچہ نماز پڑھا رہا، برہان الدین صاحب کا بیٹا نماز پڑھا رہا، پیچھے مغرب کی نماز ہے. نیت کرے اور کیا بول کے بیٹے کے پیچھے بول کے کرتے؟ کس کے پیچھے بول کے نیت کرتے؟ بولیے، بولو آواز سے بولو. امام بولتے ارے امام کیسا؟ برہان صاحب آپ کا بیٹا ہے. نہیں امام ہے، مصلی پہ ٹھہرا. تو مصلی پہ ٹھہر جائے تو وہ بیٹا میرا امام رہا. ارے جو مسلک پہ بیٹھ جائے وہ عام نہیں، وہ پیر ہے جس کے جانشین ہے. یہ ذہن میں آنا ضروری ہے، تبھی فیضان کھلے گا. آج ہمارے پاس اس کی کمی ہے جس کی وجہ سے جو ہے اللہ کی رحمتیں ہمارے قریب نہیں آ رہی. سرکار خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے مرید خاص حضرت امیر خسرو علیہ رحمہ کیا پیر کا ادب کیسے بتا رہے ہیں؟ پیروں کا ادب ہمارے پاس کیا ہے؟ خانقاہ نظام میں ادب ہے. با ادب با نصیب بے ادب بد نصیب کہہ دیا گیا ہے. جتنا ادب کرو گے اتنی بلندیوں پہ جناب مقام پہنچتے جائے گا. آج ادب ہے؟ بتائیے، ادب ہی نہیں ہے. ادب سے کافی دور آ گئے ہیں. تو ادب ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ جو بہت سارے خواتین حضرات ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ماں بہن ہیں. ایک بات ان کے تعلق سے بھی کہہ کے بات کو ختم کر دوں. اکثر ہمارے پاس جو ہے نا مرشدوں کے پاس جو آتے ہیں، حضرت بہو نہیں سن رہی، ہماری بیٹی جو نہیں سن رہی، اکثر شکایت. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ہم کو چاہیے کہ جو ہے عورتیں اللہ کے نبی کے پاس آئے، آقا کریم کے جو ہے مجلس میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، مردوں کو اتنا بلند مقام کہ وہ جہاد کرتے ہیں، وہ غزوات میں جاتے ہیں، وہ بڑے بڑے مقامات حاصل کرتے ہیں، اور ہم عورتیں گھروں کے اندر رہتے ہیں، ہمیں اجر نہیں ملتا. ہماری شکایت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ان عورتوں سے مخاطب ہو کے اللہ کے نبی نے صحابیات سے مخاطب ہو کے اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہیں میں خوشخبری نہیں سناؤں گی جناب، ان مردوں کے برابر تمہارا بھی مقام ہو.
یا رسول اللہ میں منظور سنائیے، فرمائیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا سنو، کوئی عورت اپنے شوہر کے لیے بنتی ہے، سنورتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ عورت کو جس عورت سے جس کا شوہر راضی رہا، تو کل بروز محشر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جو جنگ بدر میں جو شریک صحابہ تھے ان کا مقام اس عورت کو عطا فرماتا ہے، جو اپنے خالی شوہر کو راضی کر لی۔ اور وہ عورت جو بچے کو جو ہے جنم دیتے ہوئے انتقال کر جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس عظیم شہید کا مقام عطا فرماتا ہے، جس نے جو ہے اپنی گردن کو جو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اس کو وہ مقام عطا فرماتا ہے۔ اور کہا کہ جو عورت پردہ کر کر اپنے گھر میں نماز ادا کرتی ہے، غیر محرم کو اپنا چہرہ نہیں بتاتی ہے، پردہ کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسے جو بنی اسرائیل کے انبیاء کا مقام عطا فرماتا ہے۔ یہ عورتوں کو جو خوشخبری ہے۔ اور وہ عورت جو شوہر کے بغیر اجازت کے گھر کے باہر نکلتی ہے، اللہ کی جو ہے اس پہ لعنت ہے اور اس کا ساتھی شیطان ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ آپ اپنے خاوندوں کو خوش کریں، اپنے گھر والوں کو خوش کریں، اپنے گھر والوں کے حق میں دعائیں کریں، اس میں خواتین کی کامیابی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے خواتین کا جو سدھرنا بہت ضروری ہے، اور ہر عورت اگر عصر سے مغرب تک دسترخوان بچھا کر درود پاک پڑھے، ذکر و اذکار کرے، اپنے شوہر کے کاروبار کے لیے دعائیں کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ اور کوئی دنیاوی آخری بات، دنیاوی امراض سے بچنا چاہتا ہے، دنیاوی امراض سے بچنا چاہتا ہے کہ اس کو کوئی ایسا کینسر، کوئی خطرناک امراض نہ ہو، تو فجر کی نماز کے بعد یہ کلمات کو ادا کریں۔ کیا ہے وہ کلمات؟ سبحان اللہ بحمدہ پڑھیے، سبحان اللہ بحمدہ پڑھیے، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اگر 3 دفعہ اگر باوز بلند پڑھ لے آہستہ سے، تو اس کو زندگی بھر کوئی امراض اس کو حاصل جو نہیں آ سکتے۔ ان چیزوں کی پابندی کریں، اور فجر کی سنت اور فرض کے درمیان سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی یہاں کی بھی مقاصد پورے ہوں گے، آخرت کی بھی مقاصد پورے ہوں گے۔ اس کا اہتمام کریں، اور دعا اگر آپ اپنی قبول کرنا چاہتے ہیں رب کے سامنے، تو آپ ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب کو دعا کریں، اس کے بعد خود کے لیے دعائیں کریں۔ ہر دعا آپ کی قبول ہوگی۔ کثرت سے استغفار پڑھیں، اسی میں کامیابی ہے۔ بہت سارے باتیں ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا، پردے کی پابندی کریں، اور ایک دوسرے کو جو ہے محبت سے پیش آئیں، ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئیں، اسی میں آپ کی اور ہماری کامیابی ہے۔ کوئی اگر انسان چاہتا ہے کہ میرا کوئی دشمن نہ رہے، کوئی دشمن نہ رہے، تو آپ ہر ایک کو سلام کرتے رہیں، ہر ایک کے تعلق سے اچھا سوچیں، آپ کا کوئی دشمن نہیں رہے گا۔ اور یہ چند کلمات کے ساتھ میں اللہ کے بارے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے باطن کو پاک فرما، ہمارے بزرگوں کا سایہ بتادر عطا فرما، ہمارے والدین کی عمر دراز فرما، ہمارے بچوں کا مستقبل روشن فرما۔ مولا کریم، یہاں بہت دور دراز سے لوگ آئے میرے مولا، ان اولیاء کاملین کے واسطے وسیلے سے مولا ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، ہم سب کی زندگی میں برکتیں عطا فرما، عمر میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما۔ مولا ان خواتین کو پروردگار صحت کاملہ عطا فرما، اور ان کے نیک نصیبہ فرما۔ مولا جن کی شادی نہیں ہوئی ان کا نیک نصیبہ فرما، اور جن کے شادیاں ہو چکے ہیں آپس میں محبت عطا فرما۔ مولا کریم اس وباؤں کا خاتمہ فرما، یا اللہ ظالم حکمرانوں سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ مولا کریم ہم سب کو نیک اور ایک بڑا ہمارے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کی دعاؤں کو نبی علیہ نبی کے صدقے میں قبول فرما۔ یا اللہ یا رحمان رحیم کریم میرے مولا، ہماری دعاؤں کو نبی علیہ نبی کے صدقے میں قبول فرما، اور اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، صاحب مدار کے وسیلے سے، ان اللہ کے اولیاء کے واسطے وسیلے سے میرے مولا ہمارے جو کہیں ہیں سنے ہیں، جو اس پہ عمل کریں توفیق عطا فرما، اور پروردگار ہمارے جتنے یہاں بزرگ بیٹھے ہیں سب کی عمر میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان رحیم کریم میرے مولا، جس طرح یہاں پہ سلام پڑھے ہیں، ذکر و اذکار کریں، اسی طرح رسول اللہ کے روضے کے سامنے جا کر ذکر و اذکار کرنے والا بنا۔ ہم سب کی جو ہے دعاؤں کو قبول فرما۔ مولا کریم جو بیماروں شفا کامل عطا فرما، جو بے قصور لوگ جیلوں میں بند کی رہائی عطا فرما، جن جن ممالک میں ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کا خاتمہ فرما، برما میں کشمیر میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے اس کا خاتمہ فرما، امن و سلامتی عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔